افتخار بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نئے انیشیٹو کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں صافی صاحب، نئے انیشیٹو کی ضرورت تو کافی وقت سے تھی کیونکہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگست 15/2021 کے بعد بتدریج جو ہے وہ خراب ہوتے ہی جا رہے ہیں، اور آپ ہی کے پروگرام میں ہم اس پر تفصیلاً وقتاً فوقتاً جو ہے وہ گفتگو بھی کرتے آ رہے ہیں۔ ایک احساس کہ کب یہ ہونا چاہیے، یعنی جو اب موجودہ جس عزم کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کا نام عزم استحکام رکھا گیا ہے، اس کی شکل جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ کنکلوژن اب اس بات پہ جو ہے وہ پہنچ چکی ہے ہمارے سیکیورٹی ادارے اور بشمول جو ہے فوج کی، کہ جو سچویشن بنتے ہوئے افغانستان میں ہے اس کے اثرات تو پاکستان پر ہیں، اور جو حالات یہاں پر پاکستان کے اندر بنتے جا رہے ہیں اس کا جو تعلق ہے وہ تقریباً 6 الگ ڈومینز میں ہے، جس میں پولیٹیکل، اس میں سوشیولوجیکل، اس میں اکنامک، اور اس کے اندر جو ہے جو ڈپلومیٹک ایک ایفرٹ ہے اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو لکیر کھینچی گئی ہے وہ انلیگل اکانومیز کے اوپر ہے، کیونکہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ ہم تو جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم دن بدن جو ہے وہ شہید بھی ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور تقریباً جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں اگر آپ جنوری 24 سے دیکھیں تو تقریباً 111 افراد جو ہے وہ فوج کے شہید ہوئے ہیں، فورسز کے، اگر ملٹری اور 6 مہینے میں، اور یہ صرف فوج کے ہیں، اس میں سویلین اور پولیس جو ہے وہ شامل نہیں ہیں۔ اس کا محور جو ہے وہ ساؤتھ آف کے پی اور بلوچستان ہے، اور اب وہ وہاں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیویجول ٹارگٹ کلنگز وہ پنجاب میں بھی ہوئی ہیں، اور کراچی کی حد تک اب یہ بات پہنچ چکی ہے۔ سوچ اور فکر یہ ہے کہ جب تک یہ اکنامک سٹرین جو اس ساری ملیٹنسی کو فنڈ کر رہا ہے اس کو جب تک روکا نہ جائے تب تک جو ہے یہ جنگ جاری رہے گی، یعنی آپریشنز تو چلتے رہیں گے، لیکن کب تک جو ہے وہ، چونکہ تقریباً 22 سے لے کر 24 سال ہو گئے ہیں کہ یہ شروع ہیں، اب ایک ایسا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ جو پرانے پوائنٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان کے، جو پہلے زیادہ تھے پھر کم ہو کر اب وہ 14 پوائنٹس آ گئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹیریئر جو منسٹری ہے ان کا ایک الگ نوٹیفیکیشن ہے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے تو اس کے اندر جو پروگرس ہے وہ نظر نہیں آتی، اور جو ایک موجودہ پس منظر کے اندر ایک سٹیٹ جو سیکیورٹی سے اکانومی کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتی ہے، کیونکہ آبویسلی جنگ کے پیسے آنا بند ہو گئے ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے، اب آلموسٹ سب کو پتہ ہے کہ جو وار آن ٹیرر کے پیسے تھے یا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اوپر جو ایک اکنامک آپ کا ایک بیک بون بنا ہوا تھا، اب اس پہ آپ کو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ ہوگی جس لحاظ سے بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سیکیورٹی ملے، لیکن موجودہ حالات میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ جو اعلان بھی کیا گیا جس کے اوپر ابھی ہم آگے بات کریں گے، اور جس طریقے سے ابھی پس منظر اس کا آپ کے سامنے ہے، لیکن جو موجودہ حالات ہے اور اس کے بارے میں جو نیشنل سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے جو اس کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس کا سب سے الٹیمیٹلی بینیفیشری جو ہے وہ TTP ہی ہے، اور اگر اس کو جو ہے ہم نے وقت پر جو ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو احسان ٹیپو، طاہر خان اور عامر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، لیکن میرے نزدیک اگر اس کو ابھی آپ نے ریزالو نہیں کیا تو میرے خیال میں ان 2 صوبوں کے اندر جانا ناممکن ہو جائے گا۔ احسان، PTI، ANP اور JY اس طرح کی جماعتوں کی طرف سے جو کہ وہاں پہ روٹس رکھتی ہیں، ان کی طرف سے بھرپور مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ جو سب سے بڑا وجہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو خیبر پختونخوا ہے تو یہ ان کا حلقہ ہے، ان کا جو ووٹ بینک ہے تو وہ اسی علاقے سے ہے، اور خاص کر جو ساؤتھ کے پی ہے اب وہاں سے مولانا فضل الرحمان بھی ہے، علی امین گنڈپور بھی وہاں سے ہے، اور بلکہ صرف ان دونوں نہیں، پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہے انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ یہ میں ایشو اٹھاؤں گا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، فیصل کریم کنڈی، تو ان کو تو ایک تھریٹس بھی TTP کی طرف سے، اور وہاں پہ آلریڈی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے، وہ NP کی مثال سامنے رکھتے ہیں کہ NP کو کام نہیں کرنے دیا گیا، ان پہ جو TTP کی طرف سے حملے ہوتے تھے۔
تو ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کو تھریٹن فیل کرتے ہیں اور وہ ریاست پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ریاست اگر ان کیس ہم ٹی ٹی پی کے خلاف اٹھ بھی کھڑے ہوتے ہیں, ہم سپورٹ بھی دیتے ہیں, تو ریاست ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرے گی. یہ آپریشن کے لفظ سے تو ان کو غلط فہمی نہیں لگی. آپریشن کا بھی ہے, اس پہ بھی آتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی شہباز شریف صاحب نے کوئی اناؤنسمنٹ کی تھی اس طرح ملٹری آپریشن کی, تو ٹی ٹی پی کا پورا اعلامیہ آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے تو سویلین جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا پارٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا بند کیا تھا, لیکن اگر آپ لوگوں نے فوج کو سپورٹ کیا تو ہم آپ کو ٹارگٹ کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ اس وقت انٹیریئر منسٹر کی طرف سے کلیریفیکیشن, یعنی ایک طرح سے وہ پیچھے ہٹ گئے اپنے بیان سے. تو یہ انفلوئنس بن چکا ہے ٹی ٹی پی کا. اور پھر ہم ایکسٹورشن کی بھی بات سنتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرز ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں, تو اسٹیٹ ان کو پروٹیکٹ نہیں کرا. اور یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں ہے, ماضی میں ہم نے یہاں پہ امن نہیں تو سب سے زیادہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ ڈی آئی خان وغیرہ یہ علاقے متاثرہ ہیں, تو ان لیڈروں کو تو سب سے زیادہ تشویش ہونی چاہیے تھی. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ ان کے یہ کہ ہمیں ایک کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا جو کہ لینا چاہیے تھا, لیکن اگر لیتی بھی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہاں سے آپ کو سپورٹ آئے گی. اور آپ اس چیز کو زیادہ یعنی یہاں پہ جو ادارے ہیں ان کو نیگیٹو سینس میں نہیں لینا چاہیے. ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, وہ عوام کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اپنی جگہ موجود ہے. اور صرف یہ پولیٹیشین کی بات نہیں ہے, وہاں پہ پہلے ہم نے دیکھا تھا امن لشکر, ابھی وہاں پہ کوئی امن لشکر بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یعنی ایفرٹس ہوئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن وہ لوگ انکار کر رہے ہیں کیونکہ وہ مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے ٹی ٹی پی کا جو تھریٹ ہے کہ اب یہاں پہ صرف یعنی فوج آگے ہوگی. اور یہ سب چیزیں جو کائنیٹک پارٹ ہے اس عزم استحکام کا کہ فوج ہی یہ چیزیں وہ کرا سکتی ہیں. پولیٹیشین جو ہیں ان کی اپنی مجبوریاں کیا ہیں. سب سے زیادہ آواز بھی یہ جماعتیں بلند کرتی ہیں نا کہ جی حکومتی ریٹ ختم ہو گئی ہے, راتوں کو گشت ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. تو پھر ان کی طرف سے تو کارروائی کا یا حکومتی انیشیٹو کا سب سے زیادہ خیر مقدم ہونی چاہیے تھی. تو وہ کیوں اس کے بارے میں اس میں مجھے ایک پولیٹیکل سکورنگ بھی کہ کسی کو اگر آپ نے کرٹیسائز کرنا ہو اور وہ لوگ آلریڈی جو ہیں یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے نالائیں ناراض ہیں, وہ جو الیکشن کا پورا ایک سلسلہ تھا, تو اس حوالے سے بھی ان کو ایک موقع ملا ہے کہ ان کو جو بھی ان کے ہاتھ کوئی اس طرح کا ایشو آئے گا تو وہ ایکسپلائٹ کریں گے اور اس کرٹیسزم کریں گے. تو وہ ایک پولیٹیکل مجھے زیادہ ڈیبیٹ نظر آ رہی ہے. لیکن باقی جو تھریٹ ہے وہاں پہ تو اس کی وجہ سے سب لوگ وہاں پہ ڈرے ہوئے ہیں, چاہے قبائلی مشران ہو, چاہے وہاں پہ جو یوتھ ایکٹیوسٹ جو ہیں, وہاں پہ میڈیا پہ اب خیبر ایجنسی میں اس دن رپورٹر کو وہ یعنی نامعلوم نے وہ شہید کیا. اور بھی تھریٹس ملی ہیں, یعنی کل ہمیں وہاں پہ کچھ رپورٹرز ہیں فاٹا کے, تو ان ہمیں تھریٹس مل رہی ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ کون تھریٹس دے رہا ہے. یہ خیبر ایجنسی میں جو خلیل جبران کو شہید کیا گیا, یہ کس نے شہید کیا؟ ابھی تک نامعلوم ہے یعنی کہ وہ کس کی طرف سے. ادھر میں ایک ایڈیشن اس میں کر دوں جو احسان نے بات کی, کیونکہ صحافیوں ہم خود صحافی ہیں سارے. کل تقریباً 6 صحافیوں نے خیبر ایجنسی سے میسج کیا کہ ہمیں افغانستان کے نمبر سے فونز اور دھمکیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں اور ہم علاقہ چھوڑ کے جو ہے وہ جا رہے ہیں. جو خلیل جبران کا واقعہ ہے اس کو 18 گولیاں لگی. اور خیبر ایجنسی کا اگر آپ دیکھیں مجموعی طور پر جو اس سال کے اندر وہاں پر 18 ٹارگٹ کلنگ ہوئی, تو پہلے آپ سنتے تھے کہ 8 mm بندوق جو ہے وہ استعمال ہوئی ٹارگٹ کلنگ میں. سب کے اندر جو ہے M4 کاربائن, وہ ایکوپمنٹ جو امریکی جو ہے افغانستان میں چھوڑ گئے تھے, ساری ٹارگٹ کلنگز کے اندر اب M4 جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے. ٹھیک. عامر رانا صاحب, کتنی پریزنس ہے ملیٹنٹ کی اس وقت ان علاقوں میں, اور اس کے علاوہ بلوچ ملیٹنٹ کی کیا صورتحال ہے, وہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیے, اگر کہیں کہ پاکستان کے 2 بڑے چیلنج ہیں تو سب سے بڑا چیلنج BLA ہے اور دوسرا TTP ہے. BLA اس لیے کہ وہ اس کی ایک انسرجنسی کی فارم بالکل مختلف ہے, اور چائنا جو مسلسل کچھ عرصے سے پاکستان کے اوپر جو دباؤ ڈال رہا ہے اس کے تحفظات زیادہ BLA سے متعلق ہیں, اور بلوچستان میں اس کو سیکیورٹی کا چیلنج درپیش ہے, اور CPAC کے جو میجر جو پروجیکٹس ہیں ادھر کنسنٹریٹڈ ہیں اس کے حوالے سے ہے. اور اس کے لیے ریاست کی کوئی تیاری نہیں ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے, کیسے اس کو اسٹریٹجائز کیا جائے, کوئی سیاسی حل چاہیے, ملٹری چاہیے. اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ کوئی سیریس ایفرٹ ہوئی. TTP کے اوپر ہے. TTP داؤسو کے علاوہ اس کے جو انویسٹیگیشن سامنے آئی اس میں بظاہر لگ رہا ہے کہ TTP نے اس کو کیا اور اس کی طرف سے ہے, لیکن TTP مسلسل ایک عرصے سے ایسے ہم لوگ کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہی ہے. اس نے سٹرکچر میں چینجز آئی ہیں, سب کے سامنے ہے. اس نے ایک شیڈو گورنمنٹ پاکستان کے اندر بنا لی ہے, لیکن
پاکستان کے پاس جو ابھی تک جو اپرچونٹی ہے اور جو موقع ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن افغان طالبان کے ساتھ، اور کس چیز کے اوپر کیے جائیں، وہ ٹی ٹی پی کے سرنڈر کے اوپر، اور سرنڈر کے بعد آپ نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، واپس لانا ہے، معافی منگوانی ہے. یہ اپرچونٹی بھی لوز نہیں کی. اگر اس کو لوز کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہوتا جائے گا. اور آپ نے جو آپ کالم میں بات لکھی کہ یہ جتنی بھی بات چیت ہوتی ہے انفارمل چینل کے ذریعے یا ٹریک ٹو جو بھی کہیں کہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے، وہ ختم ہونی چاہیے. اس کے اوپر ابھی بہت کنسنسس کی ضرورت ہے. اس کو ایک اوپن ڈائیلاگ کی صورت کے اندر ہونا چاہیے افغانستان کے ساتھ، اس سے پہلے کہ یہ موقع ضائع ہو جائے. تو اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے سپورٹ نیٹ ورک، سلیپر سیلز وہ موجود تو ہیں جنوبی اضلاع میں بھی، بلوچستان کے اندر بھی، لیکن وہ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے جو بی ایل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سپورٹ نیٹ ورک ٹی ٹی پی کا اتنا اسٹرانگ یہاں پہ نہیں ہے. جو اس کا کانسٹیٹوئنسی تھی، جو اس کا حلقہ اثر تھا، مدرسہ اور مسجد، اس کو بے شک اس دل میں ہمدردی ہو، وہ اس کی سپورٹ کے اندر بالکل نہیں جا سکتا. تو اس کے جتنے بھی آپ دیکھیے پیرامیٹرز، ٹی ٹی پی بنیادی طور کے اوپر ایک ٹیررسٹ تھریٹ ہے، انسرجنسی کے قریب کی شکل ہے. اور اگر ریاست نے اس کے بے احتیاطی برتی تو اس کو پبلک سپورٹ بھی مل سکتی ہے. اور اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے اس کی موڈیلٹیز کلیئر ہونی چاہیے، اور اگر مذاکرات کرنے ہیں تو افغان طالبان کے ساتھ ہونے چاہیے. اچھا طاہر خان صاحب، یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات افغان طالبان سے کریں، تو افغان طالبان کے ساتھ کیا ابھی تک اس سلسلے میں انگیجمنٹ رہی ہے اور ان کا کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ. میرے خیال میں اب تو انگیجمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے جو مسلسل بیانات آ رہے ہیں وہ ایک اس کی عکاس بھی ہیں. اگر کوئی اس طرح سلسلہ ہوتا تو شاید یہ والا بیان نہ آتا کہ ہم وہاں کارروائی کریں گے، جس کا جواب بھی آیا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب افغان وزیر خارجہ یہاں آئے تھے اسلام آباد میں، انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، اس کی جو تقریر تھی امیر خان متقی کی، اس نے کہہ دیا کہ ہم نے جتنا کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے، اور اب پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسئلے کو حل کریں. افغان طالبان نے جو میزبانی کی ہے یہ ان کے لیے اس وقت ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا، ایک پیچیدہ مسئلہ تھا، اور بعد میں تھوڑی سی تنقید بھی ہوئی تھی اس میزبانی والے اس پہ، لیکن چونکہ مذاکرات ناکام ہو گئے، اور لیکن اب نہیں ہے. اب چونکہ پاکستان کی پالیسی ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، اور یہ پالیسی پی ڈی ایم کی حکومت میں جب آگے تو انہوں نے کہا کہ اب لڑیں گے، وہی پی ڈی ایم کی تقریباً ایک شکل میں یہ حکومت بھی ایک لحاظ سے ہے. تو اب رابطہ نہیں ہے. لیکن رانا صاحب جو بات کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ افغان طالبان اس پہ ولنگ ہوں گے کہ آپ سے اس موضوع پہ بات کریں. اور ایک اور بات کرتا ہوں، جتنا پاکستان کا اور افغان طالبان کی بد اعتمادی بڑھے گی ان بیانات سے، تو میرے خیال میں ہم سپیس وہ کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں کہ وہ تیار نہیں ہوں گے. پھر آپ کے انہوں نے کیا ہے، آپ کی میزبانی کی ہے ٹی ٹی پی کے اور ریاستی اداروں کی. پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی نشست ہوئی تھی، شہباز شریف صاحب کی پچھلی حکومت میں جولائی میں بڑی عید سے پہلے ایک نشست ہوئی تھی، اور اس میں بھی کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ ہم مزید مذاکرات نہیں کریں گے. جب اسٹیٹ کی پالیسی لڑائی ہے تو پھر افغان طالبان کا رول تو نہیں بنتا نا. ہاں، افغان سرنڈر کی تو بات، سرنڈر پہ تو یہ ناکام ہوئے تھے نا، یہ جو پاکستان کا اس وقت مذاکرات. لیکن پاکستان کی طرف سے جو یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ سرزمین افغان طالبان کی استعمال ہو رہی ہے، اور دوحہ ایگریمنٹ میں انہوں نے گارنٹی کرا دی ہے پوری دنیا کو کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو یہ اس کی وائلیشن نہیں ہے اور اس میں افغان حکومت ریلیونٹ نہیں ہو جاتی؟ ایک مسئلہ ہے بالکل دوحہ ایگریمنٹ میں ہے، طالبان کا جواب اس پہ آیا ہے کہ بھئی ہمارا معاہدہ امریکہ سے ہوا، لیکن اس میں یہ ہے امریکہ اور ان کے اتحادی ہے کہ یا مطلب اس طرح نہ پاکستان کا اس میں نام ہے، لیکن پھر بھی ان کی ایک ذمہ داری ہے. وہ تو مانتے اس طرح سے نہیں ہے نا کہ ٹی ٹی پی وہاں ہے یا وہ سرزمین استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کے اس موقف سے دنیا بالکل بھی متفق نہیں ہے افغان طالبان، کیونکہ جتنی بھی رپورٹس
اقوام متحدہ کی آئی ہے یا امریکیوں کی اگر رپورٹ آئی ہے افغانستان کے حوالے سے، تو اس میں بھی ٹی ٹی پی کا بھی ذکر ہے، ٹی ٹی پی کے خطرے کا بھی ذکر ہے، اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کا بھی کہ کتنے وہ ہے، سب کچھ کا ذکر ہے۔ تو افغان طالبان کو بھی ان چیزوں میں مطلب کہ ان کو سمجھنا پڑے گا۔ لیکن ایک سوال جو اکثر ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف ہمیں کیوں؟ تشویش تو چین کو بھی ہے، تشویش تو ازبکستان کو بھی ہے، چلو تاجکستان سے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پہ ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے ہماری سرحد ان کے ساتھ لمبی ہے، اور پھر یہاں پہ ایک تاریخ ہے، افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کی ایک ماضی ہے اکٹھے۔ لیکن وہ جو ہم اکثر کہتے تھے نا بیعت والی بات، کہ بیعت ہے اور جہاد ہے اور ایک مینٹلٹی ہے انڈی والی ہے، کل افغان طالبان یہاں تھے تو پاکستانی طالبان کے مہمان تھے، پاکستانی طالبان وہاں، یہ والی اب پیچھے چلی گئی۔ اب ہو گیا ہے جو پاکستان اب خود بھی کہتا ہے، فارن آفس کی ترجمان خاتون صاحبہ نے کہا کہ ایز اے پراکسی، کچھ لوگ اس نے سرٹن سرکل کہا تھا کہ ایز اے پراکسی ٹی ٹی پی کو استعمال کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات ان کی درست ہے، اور ٹی ٹی پی بھی کون ان کو پراکسی استعمال افغان طالبان، افغان طالبان میں کچھ کڑیاں، کچھ لوگ، کچھ عناصر، کچھ سرکلز، یہ پاکستان یہ تو سرکاری موقف ہے اب، تو یہ والا اس پہ ٹی ٹی پی خوش ہے۔ ٹی ٹی پی یہی تو چاہتی ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کی حکومت آپس میں لڑ پڑے، اور ٹی ٹی پی افغان طالبان حکومت کے مجبوری بن جائے۔